احمد ہوں، احسان ہے مجھ پر قسمت کا، کہتا ہے مجھے سارا عالم، پروانہ شمع ہدایت کا، دیوانہ خوب احمد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت ایمان ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام پہ رکھنا اور ان کی عزت و تکریم میں ایسا غلو نہ کرنا کہ انہیں اللہ والی شان دے دی جائے یا اللہ کا شریک بنا دیا جائے، یہ مومن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب محبت شرعی دائرے سے باہر نکلتی ہے تو پھر انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، جیسے نصارہ گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ غلو ایسی بیماری ہے انسان کو ہلاک کر دینے والی، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ کی طرف وہ بات نہ کہو جو ناحق ہے۔ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ بن مریم تو وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ غلو کا راستہ محبت کے راستے سے ہو کر آتا ہے۔ جب انسان شرعی دائرے سے باہر نکلتا ہے، محبت کے ضابطوں کو توڑتا ہے، پھر وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو وہ مقام دینا شروع کر دیتا ہے جو شریعت نے ان کو نہیں دیا، اور ان کو اس مقام پہ بٹھانا شروع کر دیتا ہے جو شرعاً حرام ہے۔ یہی حال آج قبر پرستوں کا، پیر پرستوں کا، امام پرستوں کا ہے کہ اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو وہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی نہیں ہے۔ ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی ناپاک جرت پیری فقیری میں پھنسے ہوئے، پیری مریدی کا شکار ہوئے یہ جاہل پیر بھی اور ان کی جاہل عوام بھی دونوں اس جرم کا شکار ہو چکی ہے۔ سندھ کے کچھ بھائیوں نے ایک سندھی مولوی محمد حسن حسینی، اس کی تقریروں کے کچھ کلپ بھیجے، اور وہ بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیر حسین شاہ کمبرواروں کی شان میں غلو کرتا ہے، اور غلو کرتے ہوئے کہتا کیا ہے سندھی زبان میں، اگر مدینے وارے جی جھلک ڈسنی تھی تے کمبر وارے جی چہرے کے ڈس۔ اگر مدینے وارے جی جھلک مدینے وارے جی جھلک ڈسنی تھی تے کمبر وارے جی چہرے مو ڈس۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے پیر کا چہرہ دیکھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور پھر صحابہ کا نام لیتا ہے کہ اگر ابو بکر کا چہرہ دیکھنا ہے، عمر کا دیکھنا ہے، عثمان کا دیکھنا ہے، علی کا دیکھنا ہے، حسن و حسین کا دیکھنا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو میرے پیر کمبروارے کے چہرے کو دیکھ لو۔ اگر صدیق اکبر جی جھلک ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। अगर फारूक आज़म जी झलक ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। अगर उस्मान गनी जी झलक ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। अगर मौला अली मुश्किल कुशा जी झलक ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। अगर इमाम हसन जी झलक ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। अगर इमाम हुसैन जी झलक ॾिसणी अथई त कंबर वारे जे चेहरे खे ॾिस। इस जालिम से कोई पूछे کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مقام، اور جس پیر کو تو اٹھا کے اس مقام پہ فائز کر رہا ہے، اگر تیرے اندر ایمان کی ایک رتی بھی ہو تو ایمان بولتا ہے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، کوئی محمد رسول اللہ جیسا نہیں بن سکتا۔ اور تو آج کے دور کے گئے گزرے بابے کو، پیر کو اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے وہ ہمارے پیر کے چہرے کو دیکھ لے۔ کہاں تاجدار مدینہ کا وہ عظیم برکتوں والا چہرہ کہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں اور 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں، نظریں پھر پیارے مصطفیٰ کے مکھڑے پہ پڑتی ہیں اور چاند کی طرف بھی لوٹتی ہیں، تو دل جو فیصلہ دیتا ہے، زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ کہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند بھی محمد کریم کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تم نے آج کے ایک للو پھتو کو اٹھایا اور اس کی شان میں وہ غلو کیا کہ حسن حسین، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی جھلک اس پیر میں اکٹھی کر دی، اور تاجدار مدینہ کی جھلک بھی اس پیر کے منہ پہ اکٹھی کر دی۔ ہمارے جملے اس سندھی پیر کو سناؤ، کمبروارے پیر جیڑا لکھو لکھ ہوجن، اگر لکھوک ہاں اس کمبروارے پیر کی شکل کے مولوی، ملا، پیر، صوفی اکٹھے ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے پیرن جے خاک برابر بھی نہ تھی سگن، یہ اہل حدیث کا فیصلہ ہے۔ تم ایک کمبروارے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم کائنات ساری تمہارے اس پیر کی شکل پہ بن جائے اور اکٹھی ہو جائے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی تمہارے یہ سارے پیر نہیں ہو سکتے۔ ہی ہنن جو غلوہ، یہی وہ تمہارا جرم ہے جو اہل کتاب کیا کرتے تھے، جو کفار کیا کرتے تھے، اسی راستے پہ تم چل رہے ہو۔ اللہ ان کے ہدایت دیتے، اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، اللہ ان کے لیے ہدایت لکھ دے، یہ اپنے پیروں کی شان یوں نہ بڑھائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اسی طرح کی ایک اور مجلس سجی ہوئی جس میں یہ مولوی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، اگر غلط کہوں تو میری آخرت کالی ہو۔ آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں، جو مدینے میں روزے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کے وہابی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اگر کسی کو مقبولیت حاصل ہے تو کمبر والے سائیں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں بھی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو تم اپنے مریدوں سے چندے کھانے اور پیسے کھانے کے لیے گھڑ کے تراش کے ان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سنا رہے ہو۔ مدینے والے اور مدینے میں رہنے والے تمہارے اس پیر کو جانتے تک نہیں، اور وہاں کے وہابی اہل ایمان، اہل توحید وہ جانتے ہیں، ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صورت کے مقابلے پہ آ سکتی ہے اور نہ ہی پیارے نبی کی سیرت کے مقابلے پہ آ سکتی ہے۔ ہمارے نبی صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، سیرت میں بھی اعلیٰ ہے۔
یہ تم نے اپنی دکانداری سجانے کے لیے، پیری مریدی کو بڑھانے کے لیے، مریدوں کو پھنسانے کے لیے یہ جھوٹ تراشے ہیں۔ اور پھر ظلم ان مشرکوں کا، ان ظالموں کا کتنا بڑا ہوا ہے۔ گستاخی کے طعنے اہل الحدیث پہ لگاتے ہیں۔ گستاخ اہل حدیث کو کہتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات بڑی اعلیٰ ہے اور محمد کی بات بھی بڑی اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور نہ ہی میرے آقا کی بات جیسی کسی کی بات ہے۔ ہم پیارے نبی کی ذات کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، بات کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، بستی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اسی لیے کسی اور کی طرف اہل حدیث نسبت نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرو اور لوگوں کا گناہ اپنی گردنوں پہ نہ لو۔ یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے، بہت جلدی مٹ جانے والی ہے۔ قیامت کے دن ان جرائم کی تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی تمہاری کہ تم کس طرح عوام الناس کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جو اس کے لہو کے پیاسے تھے، دامن میں پناہ